خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج کی تلاوت انشاءاللہ 86 سے شروع کرتے ہیں، اور الحمدللہ آج سورہ قصص مکمل ہوں گا انشاءاللہ اللہ کے اذن سے۔ چلیے دعا پڑھتے ہیں۔ رب زدنی علما۔ تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ جی چلیے اب اس کو سمجھتے ہیں۔ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تمہیں امید نہ تھی، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ فرما رہے ہیں تمہیں تو امید ہی نہ تھی کہ تم پر کتاب نازل کی جائے، مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی تو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ بننا۔ یعنی یہ نبوت و کتاب سے سرفرازی اللہ کی خاص رحمت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے، جو آپ پر ہوئی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبوت کوئی کسی چیز نہیں جیسے محنت اور صحیح کاوش سے ہے، یعنی آپ کی محنت تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، صادق تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ 40 سال تک تو آپ کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ قرآن کیا چیز ہے، مگر 40 سال کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو نبوت سے سرفراز کیے، آپ پر کتاب نازل کیے قرآن شریف، تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کا رتبہ بڑھا رہے تھے۔ تو یہ بہت فضل ہے اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے ذریعے سے ہم کو یہ کتاب ملی۔ چلیے اب اس کو سمجھتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ۔ وما کنتا، اور آپ نہ تھے، ترجو امید، رجا سے یعنی امید کرنا، ترجو امید رکھتے، این یلقا یہ کہ اتاری جائے گی، الیکا آپ کی طرف، تمہاری طرف، الکتاب کتاب، الف لام لگا کے خاص کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ قرآن ہے نا، تو اسی لیے اللہ مگر رحمتاً رحمت ہے، من سے یہ حرف جر ہے، ربی کا اپنے رب کے طرف سے یہ رحمت ہے، فلا تکونن سو تم ہرگز نہ ہونا، ظہیراً مددگار، کافرین کافروں کے لیے، بالکل بھی یہ کافروں کی بات نہیں سننا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو چن لیے ہیں۔ چلیے اب دوسری آیت کے معنی پڑھتے ہیں۔ جی اس میں کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ وہ تمہیں خدا کی آیتوں کی تبلیغ سے بعد اس کے کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہے روک نہ دے، اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا، یعنی ان کی بات نہیں سننا کیونکہ وہ آپ کو روک نہ دے، تو اسی لیے بارہا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ ان کی بات نہیں سننا، یہ فرما رہے ہیں۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور کیا فرما رہے ہیں۔ یعنی کافروں کی باتیں، ان کی اعذار آسانی اور ان کی طرف سے تبلیغ دعوت کی راہ میں رکاوٹیں آپ کو قرآن کی تلاوت اور اس کی تبلیغ سے روک نہ دے، بلکہ آپ پوری تندہی یکسوئی سے یہ دین کا کام کریں۔ چلیے اب اس کو ورڈ ٹو ورڈ کرتے ہیں۔ ولا یصدنک، وہ تمہیں ہرگز نہ روکے، ان سے آیات اللہ، اللہ کی آیات سے، اللہ کے احکام سے، یہ حرف یہ مضاف الیہ ہے، دیکھیے اللہ کی آیتوں سے، بعد اذ جب انزلت نازل کی گئی، الیکا آپ کی طرف، یہ اٹیچ ضمیر ہے، ودعو اور آپ بلائے، الی ربک اپنے رب کی طرف، لوگوں کو بلاتے رہیے،
اور ولا تکونن، اور تم ہرگز نہ ہونا، من سے المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں ہونا، یہ فرما رہے ہیں۔ چلیے اب دوسری آیت لیتے ہیں۔ اس میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے۔ سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی کسی اور کی عبادت نہ کرنا، نہ دعا کے ذریعے سے، نہ نظر و نیاز کے ذریعے سے، نہ ہی قربانی کے ذریعے سے۔ یہ سب عبادت اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے، خاص اللہ کے لیے۔ قرآن میں ہر جگہ غیر اللہ کی عبادت کو پکارنے سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے مقصود اسے نقطے کی وضاحت ہے، یعنی غیر اللہ کو نہیں پکارے، اللہ کو پکارے، اللہ ہی معبود ہے، بادشاہ ہے۔ چلیے ہر چیز فنا ہونے والی ہے، پکار کے کیا کرتے؟ اسی لیے سورہ رحمان میں ہے نا، کلو من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو یعنی اس کا فیصلہ وہ جو چاہے نافذ فرماتا ہے اور حکم دیتا ہے۔ چلیے اس کا ورڈ ٹو ورڈ، ولا تدعوا، نہ پکارو تم، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن، کوئی معبود، آخرا دوسرا، لا نہیں، الہ، کوئی معبود، الا مگر ہوا وہی ہے، کل شیء، ہر چیز، ہالکن، ہلاک ہونے والی ہے، الا مگر وجہہ، اس کی ذات باقی رہنے والی ہے، لہ الحکم، اسی کا حکم ہے، والیہ، اسی کی طرف ترجعون، تمہارا لوٹنا ہے۔ سب کو اللہ کے پاس لوٹنا ہے، ہمارا ٹھکانہ آخری اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی کو پکارنا ہے اور دعا کرنا ہے کہ کلمے والی زندگی، کلمے والی موت ہو۔ چلیے الحمدللہ سورہ قصص آج مکمل ہوا ہے۔ ہم سے جو بھی کوتاہی ہوئی ہے، آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے جو بھی زیر زبر کی غلطی ہوئی ہے، اللہ سے گزارش ہے کہ ہمیں معاف کر دے اور ہم کو اچھے سے اچھا پڑھنے والا بنائے انشاءاللہ۔ پھر ہم سورہ عنکبوت لے کر آتے ہیں، چلتے ہیں، ویڈیو پورا دیکھیے اور ساتھ میں لائک بھی کیجیے۔ چلتی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائیں اور آخرت ہماری سنوار دے۔ اللہ حافظ۔